اچھا، مشرکین عرب جو تھے یہ نماز ہی پڑھتے تھے اور روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ساری عبادات کرتے تھے، یعنی جو بھی عبادات ان کے یہاں موجود تھیں اور جس شکل میں بھی وہ کرتے ہوں، ٹھیک ہے، جس فارم میں بھی کرتے ہوں، لیکن بہرحال یہ تصورات ان کے یہاں موجود تھے. یہاں تک کہ توحید کے بھی بعض ارکان کو مانتے تھے، توحید الوہیت کو، توحید ربوبیت کو مانتے تھے، اور توحید الوہیت یعنی توحید عبادت کے اندر وہ شرک کرتے تھے. اب میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہوں، تفصیل بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیں، نماز پڑھنے کا تصور ان کے یہاں موجود تھا. اس کی دلیل ہے سورہ انفال آیت 35، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ سورہ نسائی حدیث نمبر 573 کے اندر یہ بات موجود ہے. اسی طرح روزے کا تصور تھا ان کے یہاں، صحیح بخاری حدیث نمبر 2002 کے اندر یہ بات موجود ہے. اسی طریقے سے حج کرنے کا تصور ان کے یہاں تھا. ٹھیک ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4520 کے اندر یہ بات موجود ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا تصور، صدقہ و خیرات کا تصور یہ بھی ان کے موجود تھا. سورہ انعام آیت نمبر 136 میں آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں. اب آپ سے زکوٰۃ کا تصور کہیں یا صدقہ و خیرات کا کہیں، لیکن یہ بہرحال موجود تھا ان کے. اب جس شکل میں بھی ہو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ تصورات ان کے موجود تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح کعبے کا طواف کرتے تھے وہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 2815 کے اندر موجود ہے. اسی طرح مساجد مساجد کی تعمیر کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا، آ، آ، مہمان نوازی کرنا، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں سورہ توبہ آیت نمبر 17 سے 19 کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ موجود تھا ان کے یہاں. نظر ماننا، آ، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2032 کے اندر موجود ہے. اور اسی طریقے سے دیگر عبادات بھی وہ کیا کرتے تھے، یعنی جو بھی سے غلاموں کو آزاد کرنا. ایک حدیث ہے سنن نسائی حدیث نمبر 2883. ٹھیک ہے. اسی طرح رشتے جوڑنا، صلہ رحمی کرنا، ٹھیک ہے، صدقہ و خیرات کرنا، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5992 کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ نیکیاں بھی وہ کیا کرتے تھے. اب یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ سب وہ کر تو رہے تھے، مگر اس کا ان کو کوئی فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ شرک بھی کر رہے تھے ساتھ پہ. ٹھیک ہے. اچھا، صرف اب اگر میں آگے بتاؤں آپ کو، یعنی اس کے علاوہ ان کے یہاں، یعنی اگر آپ دیکھیں توحید ربوبیت کے اندر کبھی تصور موجود تھا. جیسا کہ آپ دیکھیں سورہ زخرف آیت 87 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان کو، ان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. یعنی توحید ربوبیت کو ہی مان رہے ہیں کہ اللہ خالق ہے، یہ مان رہے ہیں، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ شرک کر رہے تھے. اور کہاں پہ شرک کر رہے تھے؟ توحید الوہیت کے اندر، یعنی عبادت میں اللہ کا شریک کرتے تھے، یعنی اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں اور غیر اللہ سے بھی مانگ رہے ہیں. یہ سارے ان کے جو کام تھے. تو جب شرک کیا انہوں نے، تو شرک کی وجہ سے جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے وہ سب ضائع ہوا.